السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھ سے نہیں بنتا یہ کھانا وانا۔ ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ صفیہ بیگم نے اس کی کمر پر مکہ جڑ دیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کسی بہت بڑے بزنس مین سے شادی کروں گی جو مجھے گھر میں کک رکھ کر دے گا۔ میں نے کسی ایرے غیرے نتھو ہیرے سے شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ مجھے خاندان کے کسی فرد کے پلے باندھنا چاہتی ہیں تو یہ خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میری ماں نہیں بلکہ میری ساس ہیں۔ اتنا ظلم تو مجھ پر میری ساس نہیں کرے گی جتنا آپ کر رہی ہیں۔ امی دیکھے نا، مجھ سے نہیں بن رہا ہے۔ اس نے ایک نظر آٹے کے پیڑے پر ڈالی تھی جو ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں بنانا سکھایا ہے، کہاں پر ہوتا ہے تمہارا دھیان؟ یہ کہہ کر انہوں نے ایک تھپڑ اس کے سر پر مارا تو وہ درد سے کرا کر رہی تھی۔ پاؤں پٹکتی ہوئی وہ کچن سے باہر نکلی تھی کہ سامنے سے آنے والے باہر بھائی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ باہر بھائی، اگر آپ نے اسی طرح سے ٹکری مارنی ہے تو مہربانی کر کے یہ جو اتنا موٹا چشمہ پہنا ہوا ہے یہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیں، اس نے جلے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سر میں پہلے ہی درد ہو رہا تھا اور اب اس ٹکر سے اسے اپنے گرد باہر کے چھوٹے چھوٹے کارٹون ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنا چشمہ تھوڑا سا نیچے کر کے اسے گھورنے لگا، لیکن سامنے پرواہ ہی کسے تھی۔ اسے باتیں سنا کر وہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا ہے، اب میں گھر والوں کا مزید ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ کیا ہوا ہے اب؟ اس کی کزن نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے نارمل سے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا میرا بھی اور گھر والوں کا بھی۔ انہوں نے تو مجھے نوکرانی ہی بنا لی ہے۔ اماں کو پتہ نہیں کون سا نیا بھوت چڑھ گیا ہے، ہر وقت ہی مجھ سے کام کرواتے رہتے ہیں۔ صبح انہوں نے مجھے 5 بجے اٹھایا اور مجھ سے ناشتہ بنوایا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں موجود جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اوور ایکٹنگ کی دکان، بس کر جاؤ، میرے سامنے ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کزن نے جمائی روکتے بامشکل کہا تھا۔ خیر، میں نے سنا ہے کہ شہریار بھائی واپس آ رہے ہیں۔ آخر کون سا مارکا مار لیں گے، انہوں نے بھی آ کر غصہ ہی کرنا ہے۔ خاندان کے سب مردوں کی ناک پر غصہ دھڑا رہتا ہے۔ قسم اٹھا کر کہتی ہوں، مجھے تو سب لوگ ہی زہر لگتے ہیں۔ وہ غصے سے کشن زمین پر پھینکتی ہوئی نہانے کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کا دماغ کافی حد تک ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور غصہ بھی کم ہو چکا تھا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی۔ اب کون آ گیا ہے؟ ایک تو حویلی میں کسی کو بھی آرام نہیں ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی چھوٹو کھڑا تھا۔ اس نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کی۔ باجی، دادی تمہیں بلا رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ اسے یاد آیا تھا کہ کل رات ہی اس نے دادی کی تکیے کے نیچے 5,000 روپے نکالے تھے اور پھر صبح اٹھ کر الزام عبدالہادی پر لگا دیا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو عبدالہادی دادی کے پاؤں کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ دیکھیے، یہی اس کو شکل دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہی چورنی ہے۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا۔ او ہیلو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ اگر میں تمہاری باتوں کو نظر انداز کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ پاگل انسان، نہ جانے کیا کیا بولتا رہتا ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ دادی جان، کیا آپ نے مجھے بلایا؟ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کی دادی نے اس کو مشکوک نظروں سے گھورا، مگر کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک چورنی ہو سکتی۔ میرے تکیے کے نیچے سے کل رات کے وقت پیسے عبدالہادی نے نکالے۔ یہی کہا تھا نا تم نے مجھے؟ جی دادی جان، میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، مگر کل رات یہ تو حویلی میں ہی نہیں تھا۔ اب اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اگلے لمحے اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا تھا۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ میرا یقین غلط ثابت ہو گیا۔ خیر، اس گھر میں اس سے بڑا چور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو میں جان سے مار دوں گی۔ تمہارے تو اب میں سارے پول کھولتا ہوں۔ دادی جان، آپ کو یاد ہے ایک بار آپ کے سونے کے کنگن غائب ہو گئے تھے؟ اس نے بازو چھڑا لیے تھے اور اس کے پول کھولنے کے لیے میدان میں اتر آیا تھا۔ دور نے اس کو گھورا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا، مگر وہ کہاں اتنی جلدی چپ ہونے والوں میں سے تھا۔ اس نے تو بدلہ لینا تھا، اس کی ذات پر الزام لگایا گیا تھا۔
پہلی بار اس نے چوری نہیں کی تھی اور پہلی بار کسی نے اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ وار اس کی انا پر ہوا تھا۔ ہاں تو دادی جان، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کنگن اس چورنی نے چرائے تھے۔ یہ اپنی پارٹی میں ایفیشنسیاں مارنے کے لیے آپ کے سونے کے کنگن اٹھا کر گئے تھے۔ اسی وقت کی دادی جان نے جوتا اٹھایا، مگر ان کا نشانہ چونک گیا تھا کیونکہ وہ کمرے میں سے باہر بھاگ چکی تھی۔ دیوار کے ساتھ کھڑی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، شکر ہے میں بچ گئی ہوں۔ اگر اماں کو پتہ چل گیا، انہوں نے تو جوتوں سے میری دھلائی کر دینی ہے۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر بعد جب دادی جان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان سے معافی مانگ لوں گی اور معاملہ دفعہ کر دوں گی۔ بھلا ایسا کرتی ہوں، جو 5,000 چرائے ہیں وہ بھی تکیے کے نیچے واپس رکھ دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ دادی کا موڈ اچھا ہو جائے اور وہ مجھے معاف کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اس وقت اس کا دماغ بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے کون سا آئیڈیا وہ عمل میں لائے۔ تمہارا تو جہنم کے فرشتے کونے میں لے جا کر حساب لیں گے۔ جب عبدالہادی کمرے سے باہر نکلا تو اس کو دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی، اور تمہارا تو دنیا میں حساب پورا ہو جائے گا۔ تم نے تو دنیا میں ہی سب لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بن جانا ہے۔ بلی کے ہوا میں چھیچڑے، عبرت کا نشان تم جیسے لوگ بنتے ہیں۔ وہ پھر سے تو میں کرنے لگے تھے۔ تم سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بھائی کی آواز سن کر وہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لاؤنج میں باقی کزنس بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کون سی بری خبر لے کر آئے ہیں آپ؟ بابر بھائی، شکل اچھی نہ ہو تو کم سے کم انسان کو بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ وہ نور کو ڈپٹتے ہوئے بولا تھا۔ CSP شہریار صاحب اپنی ٹریننگ سے کل صبح واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ یہ خوشی کی نہیں بلکہ موت کی نوید سنائی ہے آپ نے۔ بابر بھائی، تمہاری زبان پر زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ لڑکی دادا جان سے اس بارے میں بات کرنا ہوگا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس نے آنکھیں گھمائی تھیں اور فاروق کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھی، جو کہ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ تم مجھ سے نہیں جیت سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لگی 5,000 کی شرط؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پرجوش انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر عبدالہادی کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کل تک محترمہ کے پاس ایک پوری کوٹی بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس تو چاٹ کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے، وہ بھی دادا جان کی منتیں کر کے ان سے لے کر گئی تھی۔ ساری کی ساری پاکٹ منی اس نے لاٹری میں نکال دی تھی۔ بدلے میں اس کے حصے میں ایک تنکا بھی نہیں آیا تھا، اور اب مہینے کے شروع میں خالی ہاتھ سب کے سامنے پھیلا کر اپنی انا کا ماتم منا رہی تھی۔ محترمہ کا کہنا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ میں انا نہیں ہوتی، جس اسٹوڈنٹ میں انا ہو وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا۔ یہ ان کی اپنی ہی الگ سی منطق تھی جو انہیں پر پوری اترتی تھی، ورنہ باقی کوئی بھی ان کے اس قول کو اہمیت دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ عبدالہادی نے اس سے آڑے ہاتھ لیا تھا۔ اب اگر تم نے اپنی زبان چلائی تو قسم اٹھا کر کہتی ہوں، تمہاری زبان کاٹ کر میں کتوں کو کھلا دوں گی۔ شطرنج میں محتمہ بری طرح سے ہار گئی تھی۔ جو آخری 5,000 تھے وہ بھی انہوں نے فاروق کے حوالے کر دیے تھے۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اسے تو اچھا لگا تھا شادی کر لیتے، کم سے کم زندگی تو مزے سے گزر ہی ہوتی۔ اپنے شوہر کے پیسوں پر عیاشی کرتی، روز شاپنگ پر نکل جاتی۔ تم سے کون شادی کرے گا؟ اماں کی بات سن کر وہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلی تھی، جو اس کے سوکھے ہوئے کپڑے اٹھا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بندہ کم سے کم تو خود کر لیتا ہے۔ 1000 بار سمجھایا میں نے تمہیں کہ کپڑے تو خود دھو لیا کرو۔ اب یہ بھی تمہاری ماں کیا کرے گی تو آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ کپڑے دھوئیں؟ اماں حویلی میں ملازم موجود ہیں۔ اماں نے بھی گھورا تو وہ چپ کر گئی۔ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، دوبارہ بحث نہیں کروں گی۔ فوراً سے وہ لائن پر آئی تھی۔ ویسے اماں میں سوچ رہی تھی کہ جب شہریار بھائی کو اس کو بھائی کہہ کر نہ پکارا کرو۔ صفیہ بیگم نے اسے ایک بار پھر سے ٹوکا تھا۔ اب اس کو میں سیاں کہہ کر پکارنے سے رہی۔ اللہ معاف کرے، جس لڑکی کے نصیب میں وہ لکھا جائے گا اس لڑکی نے ساری زندگی رونا ہی ہے۔ خڑوس کہیں گا، ہر وقت ہی ناک پر غصہ دھرا رہتا ہے۔ میں نے تو اسے تمہارے معاملے میں کبھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، آپ کے سامنے میٹھا جو بن جاتا ہے، میرے سامنے تو یوں بولتا ہے جیسے منہ سے انگارے اگل رہا ہو۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس بار اگر اس نے مجھ پر کوئی پابندی لگائی تو میں بھی ہڑتال کروں گی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ہمیشہ کی طرح صفیہ بیگم اس کو دھمکی دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔
جبکہ اپنا سا منہ لے کر وہیں پر لیٹی کی لیٹی رہ گئی تھی۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا، کس کو جا کر پریشان کروں؟ چلو سو جاتی ہوں، کل جب CSP صاحب آئیں گے تو ان سے 2 ہاتھ کر لوں گی، اس نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ اگلے 5 منٹ کے اندر وہ نیند کی گہری وادیوں میں جا چکے تھے۔ محترمہ پھر سے کالج کے لیے لیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے اماں کو یہ بتایا تھا کہ آج ان کے کالج میں ایونٹ تھا، جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے چھٹی کر لی۔ اب وہ پچھلے لان میں بیٹھی اپنی سہیلیوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ارے کس نے تمہیں کہا ہے کہ وہ ہینڈسم ہے؟ سوکھا تنکا ہے، جب یہاں سے گیا تھا تب تو لگتا تھا تیز ہوا چلے گی اور وہ اٹھ جائے گا۔ وہ CSP شہریار صاحب کی شان میں حوصلہ افزائی کرنے میں ذرا بھی یار محسوس نہیں کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کام اس کا پسندیدہ کام ہو۔ آ جائے گا اور پھر سے اپنے ناز نخرے اٹھوائے گا۔ قسم سے میں تو ایسے انسان کے کبھی بھی نخرے نہ اٹھاؤں، میں تو ایسے انسان کو دنیا سے اٹھوا دوں۔ وہ جلے ہوئے انداز میں CSP شہریار صاحب کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ وہ جو واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اسے ملنے کا ارادہ رکھنا تھا، اس کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا، مگر نور نے ابھی بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی دھن میں بیٹھی اپنے پاؤں کو زور زور سے ہلا رہی تھی اور دوست سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یار میں نے تو پکا ارادہ کر لیا ہے، اس بار وہ واپس آئے تو اس کو تگنی کا ناچ نچاؤں گی۔ وہ روتا ہوا واپس نہ گیا تو میرا نام چینج کر دینا، ویسے بھی اس نے پچھلی بار مجھے بہت رلایا تھا اور یہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے گردن اٹھائی تھی، اس کا چہرہ اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے پاؤں نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے پھسل کر گھاس پر گر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں مس لیں، مگر منظر تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا، دونوں کے درمیان صرف تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ کیا میں آپ کو چٹکی کاٹ سکتی ہوں؟ انتہائی معصومیت سے سوال کیا گیا۔ وہ ناسمجھگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اگلے لمحے اس نے شہریار صاحب کے ہاتھوں پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ وہ درد سے کراہ اٹھا تھا۔ کیا کری ہو بے وقوف لڑکی؟ وہ غصے سے چلایا۔ میں بس دیکھنا چاہتی تھی کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ تو اس کے لیے خود کو چٹکی کاٹو نا، مجھے کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اور یہاں پر بیٹھ کر تو میری شان میں کیا فرما رہی تھی؟ ذرا پھر سے بولنا۔ ارے میں تو کہہ رہی تھی کہ آپ دنیا کے موسٹ ہینڈسم بندے ہیں، جس پر ساری دنیا کی لڑکیاں مرتی ہیں۔ آپ سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور انٹیلیجنٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ ہمارے خاندان کے بھی ابھرتے ہوئے ستارے ہیں اور پاکستان کے بھی چمکتے ہوئے۔ بس بہت ہو گیا ہے، مکھن بازی تھوڑی سی کم کرو۔ ارے آپ کو کیسے پتا کہ انہیں مکھن بازی کا نہیں؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی زبان اپنے دانتوں میں داب لی تھی۔ اس بار تم اپنی خیر بنا لو، کیونکہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ ساری عمر کے لیے یاد رکھو گے۔ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے، بتا رہی ہوں آپ کو۔ پہلے ہی مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 100 بار سوچ لیجیے گا کہ ہر حال میں بدلہ لیتی ہوں۔ میں اپنے دشمنوں پر رحم نہیں کرتی ہوں۔ اس کی زبان میں پھر سے حرکت ہوئی تھی۔ اپنی اس لمبی زبان کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اپنا نقصان کیا کرتی تھی۔ حالانکہ اس کی اماں جان اس کو سمجھاتی تھی کہ تھوڑا سا اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا کرو۔ جس دن تم نے اس پر کنٹرول کرنا سیکھ لیا، اس دن تمہارے سارے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ یہی تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس میں صبر ہی نہیں تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو بخش دیتا ہوں تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ محترمہ آج سے ہم دونوں کی آفیشلی دشمنی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور جہاں تک تمہاری اس بدتمیزی کا سوال ہے، اس کا بدلہ تو میں تم سے ہر صورت میں لوں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ وہ آگے کی طرف جا رہا تھا جب وہ پیچھے سے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کون کس سے ڈرتا ہے۔ تم بس یہ یاد رکھو کہ تمہارے ہنسنے کھیلنے کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ پاؤں پٹک کے رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ سارا قصور دادا جان کا ہے، انہوں نے ہی انہیں اپنے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن ناچ کے۔ یہ کہہ کر اس نے ہولڈ پر لگا ہوا فون دوبارہ سے آن کر دیا۔ اس کی سہیلی بھی اس کی طرف
بڑھلی نکمی تھی جس کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بیٹھ کر کسی نہ کسی کی برائیوں میں مصروف رہتی تھیں، اور جب پیپرز کا وقت آتا تھا تو ایک دوسرے کی شکل دیکھتی تھیں اور اینڈ پر فیل ہو جاتی تھیں۔ پھر ذرا الزام ٹیچر پر لگا دیتی تھیں کہ ٹیچرز نے تو کچھ پڑھایا ہی نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ دبے پاؤں عبدالہادی کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح لبوں پر شرارتی مسکراہٹ مچل رہی تھی، جبکہ انہیں آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اس کی الماری کی طرف بڑھی اور اس کے کپڑوں میں سے سب سے بیسٹ شرٹ تلاش کرنے لگی۔ جب اس کی نظر ایک پیک شرٹ پر پڑی تھی جو یقیناً بالکل نہیں تھی۔ واہ، مزہ آ گیا، یعنی مجھے اسے پیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس نے جلدی سے وہ شرٹ اٹھا لی تھی کیونکہ اسے اس نے اپنے میل بیسٹ فرینڈ کو گفٹ کرنا تھا۔ اس کے میل بیسٹ فرینڈ کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، اور اگر حویلی میں کسی کے کانوں کان بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے فٹ پاتھ پر مانگنے کے لیے بھی بٹھا دیتے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے حویلی والوں کے قانون تھوڑے سے سخت ہیں، مگر وہ ان قوانین پر کم ہی عمل کرتی تھی، زیادہ تر اپنی منمانی کرتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ اکثر ہی مصیبت کو گلے لگاتی تھی۔ وہ شرٹ اٹھا کر جیسے ہی پلٹی تھی تو محترم شہریار صاحب بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی تب وہ سو رہا تھا، اور اس انداز میں سو رہا تھا کہ اگر دور سے دیکھا جائے تو اندازہ نہیں ہوتا تھا بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا ہے، کیونکہ چادر اس کے سر سے بھی اوپر تک پڑی ہوئی تھی اور اس کے بازو اسٹریٹ۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ میں کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ شہریار کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ اس کی نیند بہت کچی تھی، ذرا سی سوئی بھی ہل جاتی تو اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ پھر بعد میں اس کو نیند آتی بھی نہیں تھی۔ تم رات کے اس مہر عبدالہادی کے کمرے میں کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ اس نے شرٹ اپنے پیچھے چھپا لی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا تھا، وہ اصل میں یہ شرٹ اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا اس کا موبائل بھی بجنے لگا تھا۔ سکرین پر زیان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی، دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ کال اٹینڈ کرو۔ شہریار نے اسے کال اٹینڈ کرنے کے لیے کہا تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کال اٹینڈ کرو، اور کال کو اسپیکر پر کرو ورنہ تمہاری چٹنی بنا دوں گا۔ اسے تھوک نکلا اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو یار، کہاں پر ہو تم؟ کب سے تمہیں کالز ملا رہا ہوں۔ تم جب بھی حویلی واپس جاتی ہو مجھے بھول ہی جاتی ہو۔ بہت ہی دل فریب انداز میں کسی نے اس کا نام لے کر اس سے شکایت کی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے محترم کہ آپ دوبارہ اس نمبر پر کال مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تو آپ کے خاندان والوں کو آپ کو بھولنا پڑے گا۔ دوسری جانب سے مردانہ آواز سن کر زیان اپنی جگہ پر اچھل پڑا تھا۔ اوئے، کون ہو تم؟ اور میری بیسٹ فرینڈ کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ زیان کا منہ نوچ ڈالے۔ اس نے 1000 بار زیان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر میری طرف سے تمہیں کوئی کال وصول ہوتی ہے اس وقت تک اپنا منہ مت کھولا کرو جب تک تم میری آواز نہیں سن لیتے، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے غلطی کی تھی۔ اس کو ٹریننگ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو میں تمہیں بتا ہی دوں گا، تھوڑی دیر میں تمہارا نمبر لے کر تمہاری ساری ڈیٹیلز تمہیں فارورڈ کر دوں گا، اس کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ زیان کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کال کاٹ دی تھی اور نمبر بھی جلدی سے بلاک کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا پیاری لڑکی، مگر تمہاری خوبصورتی سے بھی زیادہ میرے لیے اہم میری زندگی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی دوسری بیسٹ فرینڈ کو کال ملائی تھی۔ اس کا تو کام ہی یہی تھا، بے وقوف تو وہ بند رہی تھی۔ اپنا موبائل میرے حوالے کرو۔ شہریار نے اسے موبائل دینے کے لیے کہا تو اس نے وہ فوراً سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا موبائل میرے حوالے کرو۔ اب کی بار وہ حلق کے بل دہا رہا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے گالوں پر آ کر رک گئے تھے، مگر شہریار کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اگلے پل وہ اس کو اپنے قریب کرتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتا موبائل چھین چکا تھا۔ اس کا لاک اوپن کرو۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ تم اس طرح سے نہیں مانو گی۔ زبردستی اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور موبائل اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ فیس لاک کھل چکا تھا۔ وہ اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر چکا تھا۔
اور نور کا موبائل بھی اپنی جیب میں ڈال چکا تھا۔ میرا موبائل میرے حوالے کریں، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ سب کے بعد تمہیں تمہارا موبائل ملے گا؟ سب سے پہلے تو یہاں پر آ کر بیٹھو اور مجھے میرے سوالات کے جواب دو۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میری زندگی میں دخل اندازی کریں، اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھ پر پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ کیا تمہاری امی جان کو اس بارے میں پتہ ہے کہ تم ان سے چھپے ایک نامحرم کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو؟ نامحرم تو آپ بھی ہیں میرے لیے، آپ تو اس سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہیں، ایک تنہا کمرے میں اکیلی لڑکی کے ساتھ۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، مثبت چلاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ شہریار نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور دروازے پر اپنے بازو رکھ لی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بتاؤ یہ کون ہے اور تم اسے کہاں پر ملی تھی؟ اس کا تمہارے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، مجھے اسی سے بات کرتے تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ میری دوست کا کزن ہے۔ آج کے بعد تمہارا اپنے دوستوں کے گھر جانا بھی بند ہو گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے ہیں۔ جہاں تک حق کا سوال ہے تو کل میں تمام تر حق حاصل کر لوں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اپنی امی سے جا کر پوچھ لو، وہ تمہیں ہر چیز سمجھا دیں گے۔ آپ کی بار اس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ چیل کی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اماں کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں پر اس کی تائی جان پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے میں ابھی تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی، شکر ہے کہ تم خود ہی آ گئی ہو۔ چلو میرے ساتھ، بازار تمہارا نکاح کا جوڑا لینا ہے۔ صدمے کے مارے وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اپنی اماں کو دیکھا تو وہ نارمل سے انداز میں ہی اس کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی پہلے مجھے اس سے بات کرنے دیں، مجھے اس سے کچھ چیزیں سمجھانی ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم نے جتنا وقت لینا ہے لے لو، جب فری ہو جاؤ تو اسے باہر بھیج دینا، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ تائی جان اس کے چہرے کو تھپکتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، شاید 1-2 بار ذکر کیا ہو، آپ نے مجھ سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا امی جان، اور اب آپ ایک دم سے میرا نکاح کر رہی ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، وہ پاگل اور نفسیاتی انسان ہے جو ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہے۔ مجھے سکون بھری زندگی گزارنی ہے، مجھے ساری زندگی ڈپریشن میں نہیں رہنا ہے۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور اب تو اسے مجھ سے اور بھی زیادہ نفرت ہو گئی ہوگی۔ اس نے تلخی سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے سوچا تھا۔ اسے میچور لڑکیاں پسند ہیں، اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرو۔ یہ سن کے اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے، اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اگر اسے میچور لڑکیاں پسند تھیں تو اب وہ اسے دنیا کی سب سے بڑی بیوقوف لڑکی بن کر دکھانے والی تھی، تاکہ وہ انسان خود ہی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا، مگر طلاق اس کی مرضی کے مطابق ہو سکتی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اپنی ذات پر کتنا بڑا ظلم کرنے والی ہے۔ تائی جان کے ساتھ جا کر اس نے اپنا پسندیدہ جوڑا خریدا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے 5 لاکھ والے جوڑے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر تائی جان تو جیسے اس پر اپنی ساری رقم لٹانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھیں۔ بغیر منہ بنائے، بغیر احتجاج کے انہوں نے وہ جوڑا خرید لیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم کچھ اور دیکھ لو یا پھر اسے تھوڑا سا سستا دیکھ لو۔ میرے بیٹے کا بجٹ نہیں ہے، انہوں نے ہر وہ چیز خریدی تھی جس پر وہ ہاتھ رکھتی تھی۔ جب ان کے ساتھ واپس آئی تو کافی الجھی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کی تائی جان اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور دوسری طرف اس کا خڑوس کزن اس کو ڈانٹتا ہی رہتا تھا۔ سچ کیا ہے، کسی نے یا تو آپ کو سیاں بھی اچھے ملیں گے یا پھر ساس صاحبہ اچھی ملیں گی، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں مل سکتی ہیں۔ وہ جب حویلی میں داخل ہوئی، اس کی شاپنگ باقی کزنوں نے دیکھی تو مجھ سے ستائش آمیز لہجے میں بولی تھی، واہ یار، تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے، دولہا بھی زبردست ملا ہے اور لہنگا بھی زبردست ہے۔ مجھے دونوں ہی پسند نہیں ہیں، میرا بس چلے تو میں ان دونوں کو ہی چھوڑ دوں۔ تم سے بڑی بے وقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے، ذروہ نے ناپسندیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اگلے ہی دن نور اور شہریار کا بہت ہی دھوم دھام سے نکاح ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورے گاؤں کو وہاں پر بلا لیا گیا ہو۔
خاندان کے ساتھ ساتھ باہر کی برادری کے لوگ بھی تھے۔ شہریار کے کافی زیادہ دوست بھی نکاح میں شریک ہوئے تھے۔ بھنگڑے ڈالے گئے، بہت زیادہ ہلا گلا ہو رہا تھا، جبکہ وہ منہ بنا کر اس کے جو پر بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑا سا مسکرا کے لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ دلہن کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے۔ اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے بتاؤ کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے مسئلہ شہریار کی ذات سے ہے۔ مجھے وہ مرد پسند ہی نہیں ہے جو میری ہر بات میں دخل اندازی کرتا ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے میں کبھی بھی اپنی زندگی کھول کر نہیں جی سکتی ہوں۔ تم اس کو جانے بغیر ہی اس کے بارے میں اتنی بڑی رائے قائم نہیں کر سکتی ہو۔ اس کے کزن نے اس کو سمجھایا تھا، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ جتنی بڑی زیادتی کرنی تھی تم کر چکے ہو۔ اس کے بعد اب میری مرضی، میں جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاروں۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تھوڑا سا عقل سے کام لینا، ہوش کے ناخن لینا، کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا، کیونکہ بعد میں تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ تمہارے نصیب میں ہیرا آیا ہے، اس ہیرے کو کھونا نہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اس ہیرے سے اچھا تھا میرے حصے میں میری پسند کا کوئلہ آ جاتا، مجھے کوئی غم نہ تھا۔ ناپسندیدہ ہیرے سے مجھے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ اب کی بات چوٹ اس کی انا پر لگی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شادی شہریار نے صرف اور صرف اس پر اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے کی ہے۔ وہ اس پر اپنی مردانگی ثابت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ایک دن میں ہی اس نے نکاح کر لیا اور اس کو نکاح سے صرف چند گھنٹے پہلے ہی اطلاع دی گئی۔ ضد کر کے اس نے رخصتی 3 مہینے آگے کروا دی تھی۔ جب وہ حویلی واپس آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ شہریار اسے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن سے اسے اپنے مشن پر نکلنا تھا، اور یہ مشن تھا شہریار کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ خود ہی اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ وہ اس وقت طلاق کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ یہ بات مس کر رہی تھی کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر عرش بھی خوب اٹھتا ہے، اور یہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ لفظ بھی ہے۔ بلا وجہ طلاق لینا اللہ کی نظر میں سب سے برا عمل ہے۔ صبح وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن اس بارے میں اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ ملازمہ سے بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ تم شہریار صاحب کو یہی بتانا کہ میری امی نے ناشتہ بنایا ہے۔ اس نے بھر بھر کر اس کے ناشتے میں نمک ڈالا تھا اور اس کی چائے میں چینی کی بجائے کالی مرچیں ڈالی تھی۔ اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جاؤ اور ان کے کمرے میں رکھو۔ دراصل وہ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتا تھا۔ صبح وہ کافی جلدی اٹھ جاتا تھا، اس کی وجہ سے اسے بھی جلدی اٹھنا پڑا تھا۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے ٹرے اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ واپس پلٹنے لگی تھی کہ اپنی جگہ پر رک گئے۔ وہ صاحب جی، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ شہریار نے نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ صاحب جی، آپ جانتے کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی ہوں۔ دراصل شہریار ملازمہ کی مالی لحاظ سے بہت زیادہ مدد کرتا تھا۔ ملازمہ کے سارے بچوں کی تعلیم کا خرچہ شہریار نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو گھر کا راشن بھی ڈلوا کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شہریار کی بہت عزت کرتے تھے۔ بولو، میں سن رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ چائے کا گھونٹ بڑھنے ہی لگا تھا کہ ملازمت تیزی سے بولی، یہ مت کیجیے گا، اس میں بیگم صاحبہ نے کالی مرچیں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ یہ سب کو جان بوجھ کر کر رہی ہیں تاکہ آپ ان کی وجہ سے پریشان ہو جائیں۔ لیکن شہریار صاحب، میرا یقین مانیں، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ ایک گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنے ناشتے کو گھورنے لگا تھا۔ پھر اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ جو دعا مانگتے وہ باہر نکلا تھا، وہ دعا پوری ہو چکی تھی۔ وہ باہر ناشتے کی ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے انسانوں والے حلیے میں دیکھ کر۔ وہ اس کے بڑے سے دوپٹے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ دنوں میں رشتہ چینج ہو چکا تھا، اب وہ اس کی بیوی تھی۔ رشتہ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ احساسات اور جذبات اور حقوق بھی بدل گئے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی بیگم کے ساتھ ناشتہ کروں گا، بڑی خواہش تھی میری، اور دیکھو خواہش پوری ہو گئی ہے۔ وہ کوئی بیوقوف لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی چھوٹی بچی تھی جو وہ ملازمہ کی چال کو نہ سمجھتی۔ اس نے اسے کینہ توڑ نظروں سے گھورا تو وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ ارے نہیں، صرف ایک گھونٹ بھر لو۔
یہ کہہ کر اس نے جان بوجھ کر پیالی اس کے منہ کے قریب کی تھی۔ اس نے مجبوراً ایک گھونٹ بھرا تھا اور پھر کھانسنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا جبکہ اس کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ شہریار نے تیزی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ اب اپنی لال انگارہ آنکھوں سے شہریار کو گھور رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ چائے پی کر تمہاری حالت خراب کیوں ہو گئی؟ مجھے دیکھنے دو کہ اس میں کیا ہے۔ ارے مجھے تو اس میں کالی مرچیں لگ رہی ہیں۔ یہ ملازمہ بھی نا، لگتا ہے کہ اس نے غلطی سے کالی مرچیں ڈال دی ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا ہوں۔ وہ اٹھا تھا لیکن وہ اس کو سائڈ پر کرتی ہوئی تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شہریار نے گہری سانس لی تھی۔ پتہ نہیں کب تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ یہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میں اس کو جان سے مارٹوں گی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، وہ کمرے میں جلے پاؤں کی بلی بنی چکر کاٹ رہی تھی۔ آرام سے ایک جگہ پر بیٹھ کیوں نہیں جاتی ہوں؟ کیوں اپنی ٹانگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہوں؟ مجھے بتاؤ کہ میں شہریار کے دل میں کیسے اپنے لیے نفرت پیدا کر سکتی ہوں۔ لڑکوں سے دوستی کرنا شروع کر دو۔ اس کے ذہن میں جماکا ہوا تھا۔ زیان کے والے سے شہریار نے اسے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ شہریار سے اپنا موبائل لینے کے لیے گئی تھی۔ یار تم کتنی اچھی ہو نا، ہمیشہ ہی تم مجھے زبردست آئیڈیاز دیتی ہو۔ وہ یہ کہہ کر نمل کی طرف بڑھی تو وہ گڑبڑا کر بولی، دیکھو نور، میں بس مذاق کر رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ایسی کوئی بے وقوفی مت کرنا، ورنہ تم لوگوں کے رشتے میں ایک بہت بڑی دیوار قائم ہو جائے گی جس کو گرانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مرد ہر چیز تو برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی عورت کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ شخص کی دوست ہو یا پھر کولیگ ہو۔ تم پلیز ایسی کوئی بھی غلطی مت کرنا۔ ہاں بے فکر ہو جاؤ، نہیں کروں گی کوئی بھی غلطی۔ وہ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی بولی۔ نمل کو اس وقت اس سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے اس طرح کا مشورہ دینے کی۔ نور مزید کمرے میں ٹھہری نہیں تھی بلکہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ اب اس کا رخ اپنے شوہر نامدار کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی تھی جہاں پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ مضبوط جسامت، چوڑے شانے، اس کی باڈی بہت ہی زبردست بنی ہوئی تھی۔ نور نے اسے بے اختیار نگاہیں چرائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ رکو، جو بات کرنے آئی ہو وہ بات کرو۔ یہ کہہ کر شہریار نے شرٹ پہن لی تھی اور اس کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا تھا۔ میں آپ سے اپنا موبائل لینے کے لیے آئی ہوں۔ کس خوشی میں؟ میں تمہارا موبائل نہیں ملے گا۔ میری چیزیں ضبط نہیں کر سکتے، آپ میری زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، جو کچھ کروں گا تمہاری بہتری کے لیے کروں گا۔ وہ اس نے ہاک بھرے لہجے میں بولا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں تو شوہر بن کر رہیں، میرا مالک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بیوی ہوں میں، کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں جو اس طرح سے مجھ پر پابندیاں لگاتے رہیں گے۔ جو چیز جائز ہے وہ میں برداشت کروں گی لیکن جو ناجائز ہے اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ جائز تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کیا تم وہ ماننے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے تھے۔ وہ بری طرح سے خائف ہو گئی تھی۔ اس نے شہریار کو خود سے دور ہٹانا چاہا مگر شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے مچل رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک فالتو کی ضد کر رہی ہو، میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم دونوں کا نقصان ہوگا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ دیکھو، میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی۔ مگر مجھے آپ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ساری باتیں آپ مجھے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ مجھے استعمال کر سکیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں تمہیں کیوں استعمال کروں گا؟ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ یہ چھوٹی سی بات تمہارے ذہن میں کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ کیونکہ میں اس رشتے کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ میرے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ آواز نیچے کرو، مجھے اونچی آواز میں چلانے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے اور مجھے آپ زہر لگتے ہیں۔ شہریار صاحب، یہ سن کر شہریار نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اس کو کن لفظوں میں بتاتا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا جو ناقابل بیان ہے۔
فی الحال وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ اگر وہ لڑکی سیدھی طرح سے نہیں مان رہی تو پھر اسے بھی الٹا طریقہ ہی استعمال کرنا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہماری رخصتی 3 مہینوں کے بعد ہوگی اور میں تمہاری بات کو اہمیت دوں گا، لیکن نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ ہماری رخصتی 3 دن کے بعد ہوگی۔ اس بار میں تمہیں اپنے ساتھ کینٹ لے کر جاؤں گا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ وہ اس کے دماغ پر زور زور سے انگلیاں مارتا ہوا اسے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ پہلے میرا موبائل میرے حوالے کریں۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ مجھے ذیان سے بات کرنی ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ لڑکا بڑی جوانی میں میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے؟ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ لڑکا لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تمہاری غلطی میں نے تمہاری نادانی سمجھ کر نظر انداز کرتی تھی۔ اب دوبارہ سے وہی باتیں دہرا کر میرے دل میں اپنے لیے میل پیدا مت کرو۔ جاؤ یہاں سے، تمہیں تمہارا موبائل نہیں ملے گا۔ میں آج سے شادی بھی نہیں کروں گی اور نہ ہی ہماری رخصتی ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی ہم دونوں کی طلاق ہو جائے گی۔ شہریار کا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا مگر وہیں پر ہی رک گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار نے مکہ بنا کر زور سے دیوار پر مارا تھا۔ میں سورج کو کیسے سمجھاؤں، اسے کیسے بتاؤں کہ یہ فضول کی ضد کر رہی ہے، اسے کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ آپ تو کہتے تھے کہ شہریار مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کو واقعی میں مجھ سے محبت ہوتی ہے، اگر وہ میری عزت کرتا ہوتا، اگر اس کے دل میں میرے لیے قدر ہوتی تو وہ کبھی بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے کمرے میں کھڑی اونچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی، آہستہ آواز میں بات کرو، تمہاری آواز باہر گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ ضرور تم نے کوئی فضول بات کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچا۔ آپ کو ہمیشہ میری ہی غلطی لگتی ہے۔ یو نو واٹ امی جان، آپ کو میں بچپن سے غلط لگتی ہوں، شاید اسی وجہ سے کیونکہ آپ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ آپ نے کبھی مجھے اپنی بیٹی مانا ہی نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف مجھ پر سختیاں کی ہیں۔ کبھی مجھے اپنے سینے سے لگا کر پیار نہیں کیا، کبھی مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے لاڈ نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی آپ نے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ شہریار نے بھی اپنی ضد پوری کی تھی۔ 3 دن کے اندر اندر اس نے اس لڑکی کے ساتھ رخصتی کی تھی اور اسے لے کر اپنے سرکاری بنگلے میں آ گیا تھا۔ جب وہ وہاں سے نکل رہی تھی تب صفیہ بیگم نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے یقین کی کرچیاں تھیں۔ پورا راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا تھا۔ شہریار نے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ 2 سے 3 دن بعد اس نے بدتمیزی کی تھی تو شہریار خود ہی خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس پر غصہ کرے۔ پہلے بھی اپنی حرکت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا اور اس لڑکی سے معافی چاہتا تھا مگر اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہاں پر جا کر وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں آیا تو اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ میں الگ کمرے میں سوؤں گی، اور اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے اور اگر آپ کو واقعی میں اپنی ہوس پوری نہیں کرنی تو آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق بنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ وہ لڑکی دن بدن ہی ضد اور ہٹ درمی ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار نے نہ چاہتے ہوئے اس کی بات مان لی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے مگر ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس دن شہریار کو صفیہ بیگم کی کال موصول ہوئی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ میری بیٹی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ کہہ کر انہوں نے سسکیاں لینا شروع کر دیں۔ نور کے والد کا اس کی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ صفیہ بیگم اپنے شوہر کی وفات کے بعد بالکل گمسم رہنے لگی تھیں۔ تقریباً 5 سالوں کے بعد وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھیں۔ ان 5 سالوں میں نور اپنی دادی جان کے پاس رہی تھی۔ اس کی دادی جان بھی بوڑھی تھی، بیمار بھی رہتی تھی، اسی وجہ سے اسے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹتی رہتی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اسے خود سے دور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں میں پیار اور محبت تلاش کرنے لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر شرارتیں کرتی تھی تاکہ سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، اور پھر گھر والوں کی توجہ حاصل کرنے کے چکروں میں وہ اونٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرتی تھی۔ بعد میں اس کی شخصیت ایسی بن گئی تھی، وہ لاابالی طبیعت کی مالک نہیں تھی، اس کا دل بہت ہی حساس تھا۔ اگر وہ جان بوجھ کر ایسے شو کرواتی تھی جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اندر سے وہ پیار کی متلاشی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس نے ایک اچھے ہمسفر کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں سے بے تحاشا پیار کرنے والا شخص آئے گا۔
جب شہریار نے اس پر سختی کی اور زبردستی اسے نکاح کیا تو اس کا یہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف شہریار کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، وہ تو واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کی حرکت کی وجہ سے غصے میں آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہی ضد میں آ کر اس نے ایک دن کے اندر اندر نور سے نکاح کر لیا تھا۔ دوسری طرف نور نے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اسے اور بھی زیادہ دور ہو گئی تھی۔ صفیہ بیگم سے بات کر کے اسے کافی چیزوں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے نور کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ کوئی غلط بات کرتی تھی تب بھی وہ اس کی ایک بات خاموشی سے سن لیتا تھا، اور اگر وہ کوئی ضد کرتی تھی تو فوراً ہی پوری کر دیتا تھا۔ اس کے لیے روز ڈھیر ساری چیزیں لاتا تھا، اس کی فرمائشیں پوری کرتا تھا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ چلاتی تھی تو اس کی ساری باتیں سن لیتا تھا، اور پھر آخر میں اس سے بہت ہی پیار بھرے انداز میں سمجھاتا تھا۔ کئی بار اسے اپنے گلے سے لگاتا تھا، جب وہ سوتی تھی تو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا تھا، اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ ایک دن نور بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، اور بیماری میں وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ تب اس نے نور کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی نور کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ تو میری زندگی کا سب سے قیمتی احساس ہو، جسے میں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم مجھ سے دور ہو گئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے جسم کا ایک حصہ مجھ سے کٹ گیا ہے، تو میرے روح میں بسنے لگی ہو نور۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے نور کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ صبح جب وہ ہوش میں آئے تو یہ سارے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اگر واقعی صرف ضد میں آ کر اسے شادی کرتا تو کب کا اپنی ضد پوری کر چکا ہوتا، مگر وہ تو اس کی اجازت کے بغیر اس کے قریب ہی نہیں آیا تھا۔ اب وہ بھی تھوڑی سی نارمل ہو گئی تھی۔ اس نے شہریار کو معاف کر دیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، ایسی زندگی جہاں پر صرف اور صرف محبتیں ہوں۔ تقریباً 2 مہینوں کے بعد وہ حویلی واپس آ کے چھوٹی چھوٹی بات پر نور کا کہکا گونجتا تھا، اور یہ سب کچھ شہریار کی دی ہوئی محبت کا نتیجہ تھا۔ اس دن صفیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور ڈھیر سارا روئی تھی، اس سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی تھی۔ نور نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ جس محبت کی اس کو تلاش تھی وہ اسے شہریار کی طرف سے مل چکی تھی، اس کی ادھوری ذات مکمل ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔